یار ایک بات تو بتاؤ. ایک کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں زیادہ عقل نہیں ہے؟ کیا؟ جتنی مرضی باتیں پوچھو، نو پرابلم. اچھا یہ بتاؤ تمہارا فیس بک پہ اکاؤنٹ ہے؟ فیس بک تو میں اس لیے نہیں خریدتا کہ میرا فیس شاید اس بک میں پورا آئے گا نا. اور فیس بک انٹرنیٹ پہ جو فیس بک ہے. اچھا نہیں، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. میرا اکاؤنٹ ہوگا بھی تو اس میں ٹکا نہیں ہونا. نہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیس بک پہ عزیزی کا اکاؤنٹ موجود ہے. ہاں وہ مجھے بھی ایک بندے نے بتایا تھا، اور میں نے کہا پتہ نہیں کس اللہ لوگوں نے کھول دیا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. کسی کی ہنسی پہ نہیں ہنستے. آپ کا بھی نہیں ہے سر اکاؤنٹ؟ نہیں میں بھی نہیں کرتا. لیکن میں نے تو 2 دیکھی آئی ڈیز آپ کی وہاں پہ. نہیں پتہ نہیں کوئی فیک ہوگا، میں نہیں یوز کرتا. ایک چیز تمہاری اپنی نہیں ہے تو تم یہ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اس لیے عزیزی صاحب کہ آپ کے نام سے آپ کی آئی ڈی سے کوئی بھی مس یوز کر سکتا ہے. اور مجھے ایک بندے نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ جٹ ہے. میں نے کہا یار جٹ بھی انسان ہوتے ہیں اور بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں. بالکل. بہرحال میں جٹ نہیں ہوں. میں ویسے ایک دن گانا گا رہا تھا، جٹ چڑھے کچہری بلے بھائی بلے جٹ چڑھے. میں نے کہا میں ذرا مزہ لے کے گا رہا تھا، اس نے سمجھا ہوگا کہ واقعی یار جٹ. لیکن سر یہ فیک اکاؤنٹس اور فیک آئی ڈیز واقعی بڑا سیریس ایشو ہے. صرف فیک اکاؤنٹس کی پرابلم نہیں ہے، جو جینون انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں یا یہ جو سوشل ویب سائٹس استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہاں میں کچھ دن پہلے ایک ویب سائٹ پہ ایک امریکی اخبار میں شائع شدہ رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے امریکی سی آئی اے نے 10 لاکھ سے زیادہ more than 1 ملین جو ہے وہ فیک آئی ڈیز کریٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو ینگ جنریشن کو ایک بخار چڑھ گیا ہے کہ یہ جو دنیا بھر میں انقلابات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے پیچھے یہ جو انٹرنیٹ کی سوشل ویب سائٹس ہیں ان کا عمل دخل ہے. یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر اور مائی اسپیس وغیرہ، یہاں پہ یہ جو یوتھ ہے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے اور پھر وہ تبادلہ خیال کرتے ہیں اور پھر وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. اس کے حوالے سے بہت قوی قسم کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ سی آئی اے کی یہ جو رپورٹ ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ سے زیادہ فیک آئی ڈیز کریٹ کی ہیں، یہ رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد اب اس حوالے سے بہت زیادہ شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے تم نے ہیلری کلنٹن کا ایک بیان پڑھا ہوگا جس میں ہیلری نے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو سوشل ویب سائٹس پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اس پر ہونے والی جنگ ہم تیزی کے ساتھ ہار رہے ہیں. نہیں تو یہ امریکہ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے جی 10 لاکھ جعلی اکاؤنٹ کھول کے تو اس طرح پھیلانے کی انٹرنیٹ پہ شبوب و شکات. نہیں دراصل یار بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ جو نئے نئے ریولوشنز آ رہے ہیں اور اس کی جو اہمیت ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے سوشل ویب سائٹس کی. اب اس کے ذریعے وہ کئی اپنے اہداف حاصل کر رہے ہیں نا. مطلب ایک تو یہ کہ وہ پروپیگنڈا وار میں برابر کا شریک ہے. اب کسی کو 10 لاکھ لوگ، یہ تو ابھی رپورٹڈ فگر ہے نا، نہ جانے اس سے زیادہ کتنی ہوگی، لاکھوں کی تعداد میں جو فیک آئی ڈیز سے اپنی شناخت تبدیل کر کے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ان کی اصل شناخت کیا ہے آپ تو نہیں جانتے، وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، پروپیگنڈے میں کیا کیا وہ آپ کو بتا رہے ہیں، کس کس قسم کا زہر اگل رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں تعصب پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اس کے علاوہ ایک اور وہ فائدہ یہ حاصل کر رہے ہیں کہ وہ جاسوسی کا مقصد بھی حاصل کر رہے ہیں. مثلاً یہ کہ دیکھو اب فیس بک پہ تمہارا ایک دوست ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ملک جمیل نامی کوئی شخص ہے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ لاہور میں بیٹھا ہوا ملک جمیل ہے یا امریکی سی آئی اے ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا مائیکل جانسن نامی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی سی آئی اے نے ایچ پی گیری نامی ایک سافٹ ویئر کمپنی سے یہ سافٹ ویئر خریدا ہے، یہ اپنے فیک آئی ڈیز کو کریٹ کرنے کے لیے اور پھر انہیں آپریٹ کرنے کے لیے. شکر ہے بھائی میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا، مجھے تو ڈاکٹر نے انگریزی منع کیا ہوا ہے. سر ویسے یہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں جو کچھ بھی کر رہی ہیں، ہمارے یہاں پہ کوئی مانیٹرنگ سیل نہیں ہے جو دیکھ سکے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں ہمارے ہاں موجود ہیں، ہمارے ہاں باقاعدہ ہماری ایجنسیز کے پاس لافل انٹرسپٹرز موجود ہیں. ہم جتنے بھی کمپیوٹر پر ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ ٹریس آؤٹ کی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو سی آئی اے یہ جو سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ جو فیک آئی ڈیز کا انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے، یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ لوکل پراکسیز استعمال کر رہے ہیں. مثلا اگر کوئی بھی ان کو یہ جو فیک آئی ڈیز اور فیک اکاؤنٹس ہیں
ان کی اوریجن کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو بظاہر یہی پتا چلے گا یہ جو اکاؤنٹ ہے یا یہ جو آئی ڈی ہے یہ لاہور، اسلام آباد یا کراچی سے آپریٹ ہو رہا ہے، لیکن انفیکٹ وہ آپریٹ جو ہو رہا ہوگا وہ دوسرے ملک میں سے ہی ہو رہا ہوگا، واشنگٹن، نیو یارک. یس، یہی تو انہوں نے اپنی ہڈن آئیڈینٹی ہے وہ چھپا لیتے ہیں اسی سافٹ ویئر کے ذریعے. they are very intelligent. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کرتے ہیں، ہیکنگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے لوکل جو کمپیوٹرز ہیں انہوں نے ہیک کیے ہوئے ہیں اور انہی کے ذریعے اپنے ملکوں میں بیٹھ کے وہ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. Yes, they are very, very منافق. ایسے ویسے منافق. یا تم یقین کرو کہ پاکستان میں کئی ایسی سائٹس اور بلاگز دیکھے جا سکتے ہیں جس پر شیعہ سنی اختلافات کے حوالے سے اس قدر خوفناک باتیں لکھی گئی ہیں کہ مجھے پورا 100% یقین ہے کہ متعصب سے متعصب شیعہ یا سنی بھی اس طرح کی لغو بات نہیں کر سکتا، بیہودہ باتیں نہیں کر سکتا جو ان ویب سائٹس یا بلاگز پر موجود ہیں. یہ کس کی شرارت ہے؟ ہر شخص جانتا ہے. اور دفعہ بھی کرو ہمیں، تم اپنا خون ساڑ رہے ہو. کر لیجئے جو کر لیا اس نے امریکہ نے. کتنے کو لوگ انٹرنیٹ اور یہ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں؟ تمہارے جیسے یہ ٹائیوں پینٹوں والے چند ایک ہوں گے میرا خیال پورے پاکستان میں. 300 بندہ نہیں ایسا ہونا جس نے کمپیوٹر آگے رکھا ہوا، ورنہ سارے آگے دہی رکھ کے ہی کھا رہے. یار یہ تم جیسے لوگوں کی اسی طرح کی جو خوش گمانیاں یا خوش فہمیاں ہیں نا، یہ قوموں کو مروا دیا کرتی ہیں. اللہ بڑا اینکر نہ کر. یار میری بات ذرا تحمل کے ساتھ سنو. پوری دنیا میں جو ٹیلی ویژن جب آیا تھا تو اس کے ناظرین کی تعداد 5 کروڑ کے ہندسے کو ٹچ کرنے میں کتنے سال لگے تھے پتہ ہے؟ کتنے؟ 13 سال. اور ریڈیو کو 5 کروڑ لسنرز کی تعداد تک پہنچنے کے لیے 38 سال لگے تھے. ٹھیک ہے؟ اور انٹرنیٹ کو تمہارے خیال میں 5 کروڑ کا ہندسہ پار کرنے میں کتنے سال لگے ہوں گے؟ کتنے؟ صرف 3 سال. ہاں جی. اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز فگر یہ ہے کہ فیس بک کو 5 کروڑ صارفین حاصل کرنے کے لیے صرف 2 سال لگے تھے. عقل حیران رہ جاتی ہے. کہتے ہیں ہاں واو. تم انٹرنیٹ کے استعمال کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو. یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہوا اور بہت مؤثر ایک سوشل میڈیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جس قسم کی بھی تبدیلی لانا چاہے گا یہ آسانی کے ساتھ لے آئے گا. بالکل ایسے. شاباش یار، اتنی جلدی تو چیچک کا بخار نہیں پھیلتا جتنی جلدی یہ انٹرنیٹ پھیل گیا. اور اوپر سے میں تو یہ سن کے پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ امریکہ انٹرنیٹ کے تھرو، یہ فیس بک کے تھرو ہمارے ملک میں مذہبی انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے. بالکل. تو ہم کیا منہ دیکھ رہے ہیں؟ پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جعلی آئی ڈی کے تھرو شروع ہو جائے امریکہ کے خلاف. کیا میں سویرے ہی شروع کرتا ہوں. کیا جی کے نام سے میں کھول رہا ہوں فیس بک. اچھا. اس پہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کے پرس میں سے چرس نکل آئی اور اللہ دیتے نے اسے لمحہ پا لیا. اور ریمنڈ ڈیوس نے سب کچھ سچ سچ اگل دیا ہے. اس نے کہا کہ یہ چرس نہیں ہے. میں جب اباما منہ دھوتا ہے تو سارا پانی پتیلے میں اکٹھا کرتا ہوں. اس کے بعد پانی خشک کر کے جو پتیلے میں چیز بچتی ہے وہ میں تبرکن پرس میں رکھ لیتا ہوں. تھانہ میں ینگ چنگی کے ایس ایچ او نے لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ کروایا اور اس نے انکشاف کیا ہے کہ اوباما کے منہ سے واقعی چرس اترتی ہے. یہ دیکھنا میں نے فیس بک پہ چھوڑنا ہے تو وشیوں نے جا کے پتیلے اس کے گھر کی نالی کو لگا دینے اور اندر وائیں مارنی اوباما اور نہ ماما. تو تیجے چوتھے دن اندر سے مشل نے نکل کے کہنا آج ہی آ گئے ہو تو 2.5 سال بعد نہ رہا ہے. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. کالے نا بابا میں اندروں اپنی والی تن لیا دینی.